KCR کے ہر جھوٹ کو یہ آگے پھیلانے میں اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے میں یہ سب سے آگے رہے۔ آپ مولانا کے وہ الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر آپ نے جو نہ کہا ہے کہ مجھے جعفر پاشا نے کہا کہ آخری وقت میں KCR کی تعریف نکلیں گی، آپ ذرا جائزہ لیجئے کہ آپ روزانہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اور کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ؟ کہ ایک مسلمانوں کے دشمن کے لیے 10,000 ائمہ موذنین کی آپ نے بات کی ہے۔ آج 6 مہینے سے ائمہ موذنین اس اعزازیے سے محروم ہیں اور آپ خواب غفلت میں ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی وزیر داخلہ بنا تو خوشانہ تھا۔ ارے آپ مسلمانوں کے لیے جو نا منہ پہ تماچا ہے، دھبا ہے آپ جو مندروں میں جا کے جو حرکتیں کر رہے ہیں اور جو KCR کے سامنے اپنے آپ کو جو جھکا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ کو بڑا فخر ہے، میں تعریف کروں گا، کرتے رہو تعریف۔ کبھی خدا کی تعریف کیے، کبھی ماں باپ کی تعریف کیے آپ، کبھی ماں باپ کی قدم بوسی کرے آپ؟ ذرا جھانک کے دیکھیے آپ کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب کی ایک کال ریکارڈنگ وائرل ہو رہی ہے، اور جس میں وزیر داخلہ محمود علی صاحب نے مولانا جعفر پاشا صاحب کے تعلق سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے دل میں جو نجاست تھی وہ اپنی زبان پر لا لیا ہے۔ کیوں کہ وزیر داخلہ کی نظر میں دنیا کا سب سے نیک، معتبر اور خیر خواہ بقول ان کے اللہ کی طرف سے تلنگانہ کے لیے وہ نعمت سمجھتے ہیں، KCR سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ صبح شام KCR کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور KCR کے ہر جھوٹ کو یہ آگے پھیلانے میں اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے میں یہ سب سے آگے رہے، اور اپنے فون کے ذریعے وہ یہ کہتے ہیں کہ KCR نے 10,000 ائمہ موذنین کو اعزازیے دیے۔ محمود علی صاحب، آپ مولانا کے وہ الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر آپ نے جو نہ کہا ہے کہ مجھے جعفر پاشا نے کہا کہ آخری وقت میں KCR کی تعریف نکلیں گی، آپ ذرا جائزہ لیجئے کہ آپ روزانہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اور کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ؟ کہ ایک مسلمانوں کے دشمن کے لیے، جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا جس نے تہیہ کر چکا ہے، ہماری املاک کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور جب سے یہ حکومت بنایا ہے اس وقت سے آج تک یہ مسلمانوں کو سوائے دھوکے کے کیا دیا؟ 10,000 ائمہ موذنین کی آپ نے بات کی ہے۔ آج 6 مہینے سے ائمہ موذنین اس اعزازیے سے محروم ہیں، اور آپ خواب غفلت میں ہیں، اور آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہ یہ KCR کا کارنامہ ہے۔ کیا KCR اپنے باپ کے جیب سے دے رہا؟ ہاں، عوام کا پیسہ ہے، اور وقف بورڈ کی کمائی کہاں جا رہی؟ کبھی آپ نے پوچھا اپنے CM سے یا چیئرمین سے؟ آپ نے کبھی پوچھا کہ اس کا سالانہ آمدنی کیا ہے، خرچ کیا ہے؟ ہاں، اور اوقافی جائیدادیں آپ کا CM جو نا کتنا لوٹ رہا ہے، آپ کو احساس ہے؟ اگر آپ کے باپ دادا کی زمین پہ کوئی قبضہ کرتا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی؟ ہاں، آپ کو ہو رہی ہے تکلیف؟ مسلمانوں کی جائیداد کو لوٹا جا رہا ہے، اور آپ کا CM دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ ہاں، آپ کے پاس جو نا شرم حیا نام کی کوئی چیز ہے؟ اور آپ بڑے زام سے کہتے ہیں میں سیاست داں ہوں، مجھے تعریف کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تعریف کبھی اپنے ماں باپ کی ہے آپ؟ کبھی اپنے استاد کی تعریف کیے؟ اور آپ KCR کے ہاتھا پاواں چوم کے پیٹ میں منڈی ڈالنے والے، اور اس کے بیٹے کے بھی ہاتھا پاواں چومنے سے آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی وزیر داخلہ بنا تو خوشانہ تھا۔ ارے آپ مسلمانوں کے لیے جو نا منہ پہ تماچا ہے، دھبا ہے
آپ جو مندروں میں جا کے جو حرکتیں کر رہے ہیں اور جو KCR کے سامنے اپنے آپ کو جو جھکا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ کو بڑا فخر ہے، میں تعریف کروں گا، کرتے رہو تعریف۔ کبھی خدا کی تعریف کیے، کبھی ماں باپ کی تعریف کیے آپ، کبھی ماں باپ کی قدم بوسی کرے آپ؟ ذرا جھانک کے دیکھیے آپ کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے۔ آج شادی مبارک اسکیم کہاں گئی؟ 12% ریزرویشن کہاں گیا؟ جواب دے سکتے ہیں آپ؟ اور آپ کی زبان تھی، سیکریٹریٹ کے مساجد کہاں گئے؟ ایک خانہ مسجد انبر پہ تعمیر کیوں نہیں ہو رہی؟ کتنی مرتبہ آپ عوام کو دھوکہ دیے۔ ارے سماجی مسائل تو چھوڑو، آپ مذہبی مسائل میں بھی آپ گمراہ کریں مسلمانوں کو، پھر آپ کو کلمہ کیسا نصیب ہوگا؟ کتنے مرتبہ کہا آپ نے کہ ایک خانہ مسجد اسی مقام پر تعمیر ہوگی، اور یہ سیکریٹریٹ مساجد جو ہے نا شہید ہوتے وقت آپ کو اطلاع نہیں تھی؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھو، اور آپ جس ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں ان کی قسم کھا کے کہو، آپ کو یہ خانہ مسجد اور سیکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت کی اطلاع نہیں تھی؟ آپ مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو؟ آپ یہ بولتے ہیں کہ ایک مسلمان وزیر داخلہ بنا تو خوش ہونا چاہیے؟ ارے لعنت ہے ایسے مسلمان کے اوپر جو اللہ کے گھروں کو گرا کے جو ہے نا جھوٹ کہتا ہے۔ اور کہاں گئے 12% تحفظات؟ اور آپ گدوال کے الیکشن میں کیا فرمائے تھے آپ؟ یہ الیکشن جیتے وقف بورڈ کو جوڈیشنل درجہ دیا جائے گا۔ آج زبان میں کیا ہو گیا آپ کے؟ کیا ہو گیا؟ زبان گنگ ہو گئی آپ کی۔ اور آپ ابھی بھی جو ہے نا KCR کی اور جو ہے نا پولیس کی خسیرے خانی کر رہے ہیں۔ 3 منٹ میں کیا ہو گیا تھا؟ زمین آسمان پلٹ گئی تھی۔ گھنٹہ 2 گھنٹے بعد میں جو ہے نا جو دوسرے لوگ نکلتے، پھر ان کے لیے قانون کیوں نہیں ہے؟ کیوں آپ کو مرنا نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان وہ جو کہہ رہے ہیں آپ سیاستداں ہیں، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک آدھ الیکشن لڑ کے بتائیے، چیلنج کروں میں آپ کو۔ ارے آپ اپنے ایک بیٹے کو کارپوریٹر الیکشن جتا کے بتاؤ، آپ کتنے سیاستداں معلوم ہو جاتا۔ KCR کے ہاتھا پیرا پڑھ کے آپ جو ہے نا بے اختیار کرسی ہے آپ کی۔ ارے آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ پرگتی بھون میں جائزہ اجلاس میں آپ کی پولیس آپ کو اندر جانے سے روک دی۔ کیوں زبان کھلا رہے ہیں آپ؟ کیا ہے آپ کی حیثیت KCR کے سامنے؟ آپ مسلمانوں کے نام پہ دھبا ہے آپ۔ اور یقیناً ویسے جعفر پاشا تو نہیں کہا، لیکن پورے مسلمانوں کی یہ بددعا ہے آپ کے پاس۔ آج خبرستانہ فروخت ہو رہے ہیں، ایک خبر کے جو نا 50 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ کیا کر رہی بتائیے آپ؟ کبھی ایک جو ہے نا نگران کار کے خلاف جو ہے نا آپ کام کرے، آپ کسی قبرستان کی حفاظت کرے، آپ کو جانا ہے نا، آپ بڑے خوش ہیں۔ آپ کو چونٹی شاہی کی مسجد میں جو ہے نا باوا کے بعد جگہ مل گئی۔ ارے آپ کعبے میں بھی جو ہے نا آپ دفن ہوں گے تو یہ میرا ایمان ہے، آپ کی لاش وہاں سے نہیں نکلیں گی، یہ میرا ایمان ہے۔ میں خیر الدین صوفی یہ دل سے آپ کو بددعا دے رہا ہے، کیونکہ آپ نے مسلمانوں کو جتنا دھوکہ دیا ہے وہ کسی اور ہندو منسٹر بھی نہیں دیا۔ تو اسی لیے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگتی ہو تو گھر کے چراغ سے۔ آج مسلمانوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ KCR آپ کو نمونہ بنا دیا اور آپ اس کی قصیدے خوانی کرتے نہیں تھکتے اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے جاتے ہیں، اور کر رہا ہے وہ، اور نشانے ملامت آپ بن رہے۔ لیکن ابھی بھی آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی، آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ KCR جو نا اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ سیکریٹری کی جو نا مساجد کا خاطر اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ 6 مساجد کا خاطر اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ کو جواب دینا نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا نہیں ہے۔ آپ یہ کرسی آپ کی خبر میں آئیں گی، یہ حشر کے میدان میں آئیں گی، آپ کے ماں باپ خوش ہو رہے ہوں گے آپ کے یہ حرکت پر، آپ کے اہل خاندان خوش ہو رہے ہوں گے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ دوسروں کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، پہلے جائزہ لیجئے آپ، اور اپنے بزرگوں کی۔ اب ظاہر بات ہے جو شخص جو نا اپنے ماں باپ کی جو عزت نہیں کیا وہ دوسروں کی کیا عزت کرے گا۔
اور جس کو صرف کرسی کے لیے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، ایمان کی پرواہ نہیں ہے آپ کو، تو آپ مسلمانوں کی پرواہ کیا کریں گے؟ ایک عالم دین کی پرواہ کیا کریں گے؟ آپ ڈگری پوچھ رہے ہیں، ذرا آپ کے ڈگری بتائیے، آپ طویلے میں کتنے کلاس پڑھے تھے، آپ کتنے بھینسوں کو دھلاتے ہوئے کتنے جو نا ڈگریاں لیے تھے آپ؟ تو پھر آپ میدان میں کیوں نہیں آ رہے ہیں الیکشن کے واسطے؟ آئیے میدان میں۔ اور آج یہ خیر الدین صوفی آپ کو چیلنج کر رہا ہے، آپ کے ٹی چینل کے اوپر آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ پہ آ کے بیٹھیے، آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کیجئے، آپ کتنے حق پر ہیں، اور میں آپ کو کہاں پر آپ کو جو نا جواب دوں گا، یہ میرا چیلنج ہے آپ کے ساتھ۔ اور میں تمام مسلمان بھائیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ حکومت کے غلام، یہ اپنے کرسی کے پجاری، یہ کسی کے نہیں ہوتے ہیں، یہ جو نا یہ کرسی پر ایمان لانے والے ہیں اور کرسی دینے والے آقا کے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یقیناً آخری وقت ان کو لا الہ الا اللہ خط ان کو نصیب نہیں ہوگا، ان کی زبان سے KCR نکلے گا، اور خبر میں تو ان کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس ایک غیرت والے کے پاس، جس کے پاس رائی کے دانہ کے برابر غیرت ہے، اس کے لیے میرے الفاظ کافی ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، یہ ہدایت پانے کے لیے، ورنہ پھر جو نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔